सब्सक्राइब कीजिए। सिर्फ इबरत के लिए कह रहा हूँ और इसी पे बात खत्म करता हूँ। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आईना देखा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा है। नबी मासूम होते हैं, नबी कभी गुनाह नहीं करते। एक दिन आईना देखा। मेरे भाई लोग भी बहुत आईना देखते हैं ना, वो यूं यूं करते हैं आईने के अंदर। हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है। बहुत हमारा जिस्म बहुत मजबूत है, बाजू बड़े मजबूत है, तकब्बुर करते हैं। और ये इतने इतने वो आस्तीन के कपड़े पहनकर रात के वक्त जब सब सो जाते हैं तो बेवकूफों की तरह वो जमीन पे चलते रहते हैं। वही क्या कर रहा है, वो बनियान पहन के क्यों निकला है? बोले वो अपनी बॉडी बता रहा है। हंसने की बात, अफसोस की बात। अगर अल्लाह राजी हो गया, अल्लाह राजी हो गया तो तब तो तेरी ये बॉडी सलामत है, वरना फिर इसको तो कब्र के कीड़ों ने खाना है। इसको कब्र। एक मर्तबा हज़रत जुनैद बगदादी के करीब से कोई कुत्ते लेकर के निकला। तवज्जो फरमाएं, हज़रत जुनैद बगदादी के करीब से कोई कुत्ते लेकर के निकला तो कहने लगा, जुनैद औलिया अल्लाह का मजाक उड़ाने वाला था। कहने लगा, जुनैद मेरे कुत्ते अच्छे हैं या तू अच्छा है? मेरे कुत्ते अच्छे हैं या तू अच्छा है? जुनैद बगदादी ने बुरा नहीं माना। कहने लगे, अगर ईमान पर चला गया और मेरा रब राजी है तो फिर मैं अच्छा हूं, वरना तेरे कुत्ते ही अच्छे हैं। ये हमारे बुजुर्गों की सोच फिक्र थी। बात कहने लगा था कि एक दिन हजरत यूसुफ सिद्दीक यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आईना देखा। आईना देखते हुए चूंकि थे बड़े खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बड़े हसीन और जमील थे। उनका हुस्न तो मैं बयान कर चुका हूं आपके सामने। इतने हसीन थे कि खाना खाते थे तो लुकमा हलक के नीचे उतरता हुआ नजर आता। अब तो हसीने आजम भी ऐसी कोई नजर नहीं आती दुनिया में जिनको हसीने आजम का अवार्ड दिया जाता है। एक मर्तबा में बंबई के एयरपोर्ट पर उतरा तो मैंने देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई है, बहुत यानी बहुत हंगामा बपा है एयरपोर्ट पर। तो मैंने पूछा कि क्या हो रहा है? तो बोले कि हसीने आजम आज एयरपोर्ट पे आने वाली है, तो थोड़ा सा आप भी रुक जाएं तो आप देख लें। वो क्या उसको इंग्लिश में कुछ कहा था उन्होंने, लेकिन मैं उसको मेरे ज़हन से निकल गई वो बात। वो जो भी कहा था उन्होंने तो कहा कि वो, लेकिन उसका तर्जुमा बहरहाल ये कि हसीने आजम आज एयरपोर्ट पर आने वाली है, आप थोड़ा सा रुक जाए। कोई मुसलमान ही साहब थे तो कहा रुक जाए, आप भी देख लें। मैंने कहा कि ये हसीने आजम को मैं क्या देखूं, क्योंकि हम जिस हुस्ने आजम को मानते हैं, हम जिस हुस्ने आजम को मानते हैं, इसको देखना उनकी तौहीन समझते हैं। इसलिए कि उनके पास जो हुस्न है वो इनके पास का। मेरे इमाम ने कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है। ये गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और फिर दूसरे मकाम पे कहते हैं, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मलीह दिलारा हमारा नबी। ये भी कोई हुस्न है जो हर मर्तबा लाली और पाउडर का मोहताज है। वो भी कोई हुस्न है जिस पे पाउडर ना लगे तो फिर वो चेहरा भी इतना मकरू हो जाए कि देख ना सके लोग। मेरे महबूब का हुस्न वो हुस्न है कि हुस्न जिस पर खुद फिदा है वो हुस्न मुस्तफा है। हुस्न जिस पर खुद फिदा है वो हुस्न मुस्तफा है। इसलिए कि उनकी मलाहत की शान क्या है, उनकी मलाहत की शान क्या है। इंसान हसीन ना होता अगर मुस्तफा जाने रहमत इंसान बन कर ना आते। हमारा तो ईमान ये है, इंसान उस दिन से हसीन हो गया जिस दिन से लिबास बशर में महबूब आ गया। इसीलिए वारिसे पाक के वो अजीम परवरदा जिसे दुनिया बेदम शवारी कहती है, उनका ये शेर मुझे बहुत पसंद है। अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है। अल्लाह की मखलूक में फरिश्तों से ज्यादा खूबसूरत इंसान है, फरिश्तों से ज्यादा खूबसूरत। बेदम शाह बड़े दमदार बात करते हैं, कहते हैं कि अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में। अब आदमी कुछ और
اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے یار لباس بشر میں آیا انسان کی آبرو رہ گئی، ورنہ یہ مٹی کا انسان بھی کب سے خوبصورت ہو گیا۔ یار خوبصورت ہے تو انسان خوبصورت ہے، جب سے سنا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس شعر پہ بھی جھومنا چاہیے؟ جب سے سنا ہے یار، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری، جب سے سنا ہے یار لباس، تو انسانیت کو آبرو مل گئی جب سے یار لباس بشر میں آیا انسان۔ اسی لیے قدرت نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھی صورت پہ بنایا۔ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ یار لباس بشر میں۔ بات دور نہ نکلے، بات جلدی ختم کرنا ہے، اس لیے کہ اب ہفتے بھر شاید آپ کو مجھے سننا ہے، اور میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ کی محبتوں پہ اتنا بھروسہ ہے کہ آپ ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ آنا ہے نا انشاءاللہ؟ پیر کو پروگرام ہے، منگل کو ہے، بدھ کو ہے، جمعرات کو ہے، جمعرات کو بھی ہے نا، لیکن جمعرات کو، ہاں جمعرات کو بھی ہے ماشاءاللہ، پھر جمعہ کو بھی ہے، پھر جمعہ کو بھی، پھر سنیچر کو بھی، پھر اتوار کو نہیں ہے، پھر پیر کو بھی ہے۔ یا اللہ، ایک تو طویل سلسلہ ہے تو بہت لمبا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ نے ساتھ دینا انشاءاللہ۔ ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ 4 دن پیر سے لے کر کے جمعہ تک، 4 دن، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، 5 دن، ہم 5 دن ہفتہ والدین منانا چاہتے ہیں۔ 5 دن ہفتہ والدین، کوئی کسی کا ہفتہ مناتا ہے، کسی کا ہفتہ، ہم 5 دن اپنے ماں باپ کی یاد منائیں گے انشاءاللہ۔ 5 دن ماں باپ کے نام، لوگ ایک شام فلاں کے نام کرتے ہیں، 5 شام ماں باپ کے نام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ الگ الگ عنوانات پر، یعنی والدین، عنوان والدین ہی ہوگا، عنوانات اللہ، یعنی ایک ہی سرنامہ ہوگا اور عناوین الگ الگ ہوں گے ماں باپ کے حوالے سے انشاءاللہ۔ آپ دعا بھی کریں، اللہ آسان فرمائے، اور آپ سب کو آنا ہے انشاءاللہ۔ ہم پورے شہر کو اس میں جوڑنے کی کوشش کریں گے کہ جو والدین سے لوگ چلے گئے، جن کے والدین چلے گئے، اللہ کرے ایسا ماحول ہمارے شہر میں بن جائے کہ اولاد اور والدین کے درمیان ایک محبت کا ماحول قائم ہو جائے، تو ہفتہ والدین ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اچھا رہے گا انشاءاللہ، اچھا رہے گا نا بھائی؟ آپ کہے تو عنوان بدل دیتا ہوں، ہفتہ ازواج منا لیتے ہیں، نہیں جی، ہفتہ والدین رہے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، سب کا ذوق الگ الگ ہوتا ہے، اور آپ کے درمیان کچھ کھل کر بولنے میں اچھا بھی لگتا ہے، تو آپ اس کی تشہیر کریں گے انشاءاللہ ہفتہ والدین کی، اور خوب تشہیر کریں گے انشاءاللہ، خوب جم کر سب نے آنا ہے اور سب نے لانا ہے انشاءاللہ۔ بات ختم ہوتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے آئینہ دیکھا، اور آئینہ دیکھ کر کے دل میں بس اتنا سا خیال آ گیا کہ اگر مجھے بیچا جائے، اگر مجھے بیچا جائے تو پوری کائنات کی دولت بھی میرے حسن کا بدل نہیں ہو سکتی۔ اگر مجھے بیچا جائے، اگر مجھے بیچا جائے تو پوری کائنات، یا اگر میں بک جاؤں، اگر میں بک جاؤں تو پوری کائنات کی دولت بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ پھر کیا تھا؟ اللہ کی مرضی کے بغیر ہوتا کیا؟ اللہ کا نبی معصوم ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کو کا امتحان لے کر اللہ جو دوسرے بندے ہیں نا، ان کو پیغام دینا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، توجہ آپ کی میری طرف، ایسا نہیں ہوتا کہ جب اپنے بچے اور دوسرے کے بچے لڑتے ہیں، اپنے بچے اور دوسروں کے بچے لڑتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے اپنے بچے کو مارتے ہیں نا، اپنے بچے کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چل لڑائی نہیں کرنا، تو اس سے دوسروں کو پیغام ملتا ہے کہ لڑائی نہیں کرنا۔ بلا تمثیل حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا آئینہ دیکھ کر کہ اگر میں بکوں، میرا حسن بکے، تو پوری کائنات کی دولت بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔
پھر اللہ نے گھر سے نکلوایا بھائیوں کے ذریعے سے، سوتیلے بھائیوں نے مارا، کنویں میں ڈالے گئے، پھر نکالے گئے۔ اس کے بعد مصر کا قافلہ جا رہا تھا، جب بھائیوں نے کہا کہ یہ تو معاذ اللہ بھاگا ہوا غلام ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کہا کہ اگر کچھ کہا تو اور ماریں گے۔ حضرت یوسف نے گردن جھکا لی، اور پھر حدیث پاک میں آیا ہے کہ کھوٹے سکوں کے بدلے، کیا؟ کھوٹے سکوں کے بدلے حضرت یوسف کو بیچ دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کھوٹے سکوں کے بدلے بیچا تو فرشتے نے کان میں آ کے کہا یوسف تم نے اپنی قیمت کیا لگائی تھی اور تم کیا بکے کھوٹے سکوں کے بدلے۔ فوراً اللہ کے نبی نے توبہ کی۔ اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، گناہ کبھی اس کے قریب سے گزر کر نہیں جاتا، لیکن یہ بندوں کی عبرت کے لیے اللہ بتا رہا ہے۔ جب فرشتے نے کان میں کہا تم نے قیمت کیا لگائی تھی اور بکے کیا؟ کھوٹے سکوں کے بدلے چند دراہما بکسی معدودہ، قرآن کہتا ہے چند کھوٹے سکوں کے بدلے بیچ دیے گئے۔ حضرت یوسف نے فوراً توبہ کی، رجوع کی اللہ کی طرف، مولا مجھے معاف کر دے۔ وہ خیال ہی آیا تھا، حالانکہ خیال پہ سزا نہیں ملتی، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ یہ تو معبود لوگ ہیں نا، سزا نہیں ہے یہ، بلکہ بندوں کو عبرت کے لیے ہے۔ بس کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے رجوع کیا، توبہ کی۔ پھر حضرت یوسف مصر گئے، مصر پہنچے، پھر وہ سارا واقعہ آپ اس سے سن چکے ہیں تفسیر میں۔ نہلائے گئے، کانوں میں موتیاں ڈالی گئی، سچے موتی، سونے کی جوتیاں پہنائی گئی، سونے کا تاج سر پہ رکھا گیا، سونے کے کنگن پہنائے گئے۔ شریعت محمدی میں حرام ہے، اس شریعت میں حکم الگ تھا۔ سونے کے کنگن پہنائے گئے، لباس قیمتی پہنایا گیا، اور بازار میں ایک تخت بچھا کے اس پہ بٹھا دیے گئے۔ اب وہ جو شخص تھا جس کا نام بشرا آتا ہے، بشرا، اس بشرا نے کہا لگاؤ قیمت، مصر والو بہت غلام خریدیں، ذرا اس کی بھی قیمت لگاؤ۔ کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ۔ مصر کا بادشاہ آیا تو اس نے اپنی بیوی کے کہنے پر کہا مصر کا سارا خزانہ دیتے ہیں اور یوسف کو لیتے ہیں۔ تب فرشتے نے کان میں آ کے کہا یوسف جب تو نے اپنی قیمت خود لگائی تھی، جب تو نے اپنی قیمت خود متعین کی تھی تو کھوٹے سکوں کے عوض بیچے گئے۔ آج تیری قیمت اللہ نے لگائی ہے، آج تیری قیمت تو دیکھ، جب تم اپنی قیمت خود متعین کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے، اور جب اللہ کسی کو نوازتا ہے تو پھر شان کیا ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ بھی ہوا، ساری قیمت لگا کر سارا خزانہ خالی کر کے پھر بھی کہا، ہاں یہ بات بھی خاص یاد رکھنا، خرید نہ سکا یوسف کو، سارا خزانہ دے دیا، پھر بھی بشرا راضی نہیں ہوا تو کیا کہا، بشرا یہ خزانہ لے لے اور یہ غلام یوں ہی دے دے۔ یہ غلام خزانہ لے کر، کیونکہ اس کی کوئی قیمت تو لگ نہیں سکتی، اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے تکبر کو، دل کی انا کو، دل کے اندر بیٹھے ہوئے اس بت کو نکال کر کے باہر کرے اور اپنے اندر عاجزی اختیار کرے، ورنہ بندہ اللہ کی خفیہ تدبیر میں کبھی بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔